80 سال بندہ پیچھے چلا جائے تو اس نیلے آسمان کے نیچے ظلم و بربریت کی ایک وہ داستان رقم کی گئی کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ وہ پھول جس کو ہمیشہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونگا بھی اور ہمیشہ آپ گردن حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور جب سونگا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حسین جو کبھی اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار ہوتا تو کبھی اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہوتا، وہ حسین نماز کا وقت، لیکن سر سجدے سے مصطفیٰ اٹھا نہیں رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور پرواز تو نہیں کر گئے، تو یوں جب سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کے دونوں شہزادے حسن اور حسین اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہوئے ہوئے۔ صحابی فرماتے ہیں میں ہاتھ آگے بڑھا کر تو حسنین کریمین کے پاؤں کو پکڑ کر نیچے کھینچنے لگا تو مصطفیٰ جان عالم نے عین نماز میں ہاتھ کا اشارہ یوں کیا کہ رہنے دو، جب تک بیٹھے ہیں بیٹھے رہنے دو۔ یوں حضور میں مثال دے رہا ہوں، میں نہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے کتوں جیسا بھی نہیں ہوں، یہ مثال دینے لگا ہوں کہ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، تو حسنین کریمین لڑکتے لڑکتے چھوٹے چھوٹے تھے، مسجد نبوی شریف کے صحن سے مسجد کے حال میں داخل ہوئے تو مصطفیٰ جان عالم نے خطبہ وہیں پہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے، خود آگے بڑھے، اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، حسن کو دائیں طرف بٹھا لیا، حسین کو بائیں طرف بٹھا لیا، اور پھر فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی جن شہزادوں کے لیے نماز لمبی کر دی جائے، جن شہزادوں کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا جائے، بتاؤ پھر ان شہزادوں کا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، خود خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ وہ حسنین کریمین کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو فرمایا علی اس کا نام رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کون نام رکھ سکتا ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا میرے رب کے ہوتے ہوئے کون نام رکھ سکتا ہے؟ اب اتنا کہنا تھا تو رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، کہا جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے مصطفیٰ سے کہو ہارون علیہ السلام کا بیٹا ہے شبر، اس شبر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام شبر رکھو جس کا معنی ہے حسن۔ اور پھر حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو پھر رب نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے فرماؤ ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے شبیر، تو شبیر کے نام پر ان کا نام رکھو۔ تو حضرت امام علی مقام کا نام حسین رب نے رکھا، بڑے بھائی کا نام حسن رب نے رکھا، اور حسن و حسین دنیا میں وہ واحد نام ہے جو آپ سے پہلے رب نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ حسن و حسین یہ دو ایسے نام ہیں جو سب سے پہلے رب نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو عطا فرمائے۔ کون حسن کون حسین؟
حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر پریشان حال میں گھر میں آئیں۔ مصطفیٰ جان عالم نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ عرض کہ بابا دونوں شہزادے گھر نہیں ہیں، پریشان ہوں کہ کہاں ہوں گے۔ ابھی اتنا ہی کہا تو جبرائیل امی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ حسن و حسین کہیں گھومے نہیں ہیں، باہر کھیل رہے تھے، دھوپ تھی، سو گئے، رب نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، سایہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، لانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں اٹھا لوں؟ فرمایا نہیں، دونوں کو میں خود اٹھا لوں گا۔ آپ یوں اٹھا کر انہیں مسجد میں لے کر آئے۔ تو یہ حسن و حسین وہ دو پھول ہیں جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں جنت کی کلیاں یوں کھلا کرتی تھیں کہ ایک دفعہ دونوں شہزادوں کی رونے کی آواز آئی، حضور اپنے گھر سے اٹھ کر دوڑ کر بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ کہا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو رونے نہ دیا کرو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ پیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے نواسوں سے۔ حقیقت میں اگر تم نے اہل بیت کی محبت اور ان کا پیار اپنے دل میں نہ بٹھایا تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مولا جو حسن حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرنا، یا اللہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرنا۔ اور پھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حسن حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، فرمایا جو مجھ سے بغض رکھے رب اس سے بغض رکھے گا۔ تو یہ حسن و حسین دو شہزادے ہیں، ان شہزادوں جیسا کوئی شہزادہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے موقع سے واپسی پر تمام مجاہدین میں درہم بانٹنے شروع کیے۔ حضرت امام حسن آئے مسجد میں، کہا عمر ہمارا حصہ دو، ہاں عمر ہمارا حصہ دو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، شہزادے کی آمد مرحبا ہو۔ فرمایا 1000 درہم امام حسن مجتبیٰ کو دے دو۔ تھوڑی دیر گزری تو چھوٹے شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہا عمر ہمارا حصہ دو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، عزت کے ساتھ آنا ہوا، 1000 درہم چھوٹے شہزادے کو بھی دو۔ ابھی اتنا وقت گزرا ہی تھا کہ آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے، کہا مجھے بھی میرا حصہ دیں، فرمایا تمہیں بھی مرحبا، کہا اسے 500 درہم دو۔ آپ چونک پڑے، کہا حسن و حسین تو تب چھوٹے تھے جب ہم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلواریں لے کر جنگ کیا کرتے تھے تو میں جنگ کرتا تھا، اور حسن و حسین ابھی لڑکپن کے دور میں تھے، انہیں 1000 درہم، مجھے 500 درہم، یہ کیا بات ہوئی؟ اور میں پھر بیٹا بھی خلیفے کا بیٹا ہوں۔ تو آج صحابہ اور اہل بیت میں امتیاز کرنے والوں کہ صحابہ اہل بیت کی قدر کو نہیں جانتے، سنو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم کا فیصلہ کیا تھا۔ فرمایا عبداللہ تو کہتا ہے کہ مجھے حسنین کریمین کے برابر حصہ کیوں نہیں دیا؟ ذرا اپنا باپ تو ان کے باپ جیسا لا، کیا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا چچا ان کے چچا جیسا ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ کیا تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ کیا تیری خالائیں ان کی خالہ جیسی ہے؟ کیا تیرے مامے ان کے مامے جیسے ہیں؟ سن، تیرا باپ عمر ہے لیکن حسنین کریمین کا باپ علی المرتضیٰ لگتا ہے، ان کی ماں فاطمہ الزہرا لگتی ہے، حسنین کریمین کا چچا جعفر طیار لگتا ہے، حسنین کریمین کی خالہ رقیہ زینب ام کلثوم لگتی ہے، حسنین کریمین کے ماما ابراہیم قاسم و طاہر لگتے ہیں، اور عبداللہ تو کہتا ہے ان جیسا تجھے میں حصہ دوں؟ ان کا نانا مصطفیٰ ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ فرمایا جب تو رشتوں میں ان جیسا نہیں ہے
تو بھلے حصہ لینے میں ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ کی آل کا مقام یہ ہے کہ نہ ان جیسا باپ کسی کا ہے، نہ ان جیسی ماں کسی کی ہے، اور سب سے بڑھ کر نہ ان جیسا نانا کسی کا ہے، نہ نانی کسی کی ہے۔ ان کا نانا وہ ہے جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ان کی نانی وہ ہے جسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جنہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ بڑی پیاری تھی، اس کے بارے میں بات کر کے مجھے تکلیف نہ دیا کرو۔ یہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ جو کل امت مصطفیٰ کی ماں لگتی ہیں، تو یہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کے شہزادے حضرت عمر فاروق اعظم نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کے جیسا ہے کوئی نہیں، تو پھر ان جیسا مقابلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ ادب بھی آپ کو نا اہل مدارس سے ملے گا۔ یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، وہ تو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی یونیورسٹیوں کا حال اب سب کے سامنے آ ہی گیا ہے، تو یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ میں ذکر اہل بیت اطہار میں کسی اور کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے ہم خود کو طہارت دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی زبانوں کو بھی طہارت دینا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی طہارت دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی آل سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دوں۔ نجاست تو کبھی قریب آئی ہی نہیں تھی۔ ظہر کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، عصر کی نماز سیدہ طیبہ طاہرہ ادا فرما رہی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو نفاس آتا ہے، رب نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کو اس خون سے بھی پاک کیا ہوا تھا۔ ناپاکی مصطفیٰ کے گھر کے قریب سے گزری ہی نہیں ہے، بلکہ رب نے گزرنے ہی نہیں دیا، بلکہ آج بھی اگر کوئی ناپاک آ جائے، مصطفیٰ کی آل کی نظر پڑ جائے، رب ان کو بھی ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو وہ حضرت امام حسن و امام حسین دو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، جن کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کون حسن کون حسین؟ سبحان اللہ، ذرا سب کہیں سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں بزرگوں کے، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑی توجہ والی بات ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تو رب نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف کچھ کلمات القاء کیے تھے، وحی کیے تھے، ان کے دل میں بات ڈالی تھی کہ یہ چند کلمات ہیں، ان کے ذریعے رب سے آپ معافی طلب فرمائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو وہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو 5 نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے وہ 5 تن کے نام تھے، وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین تھے، کہ حضرت جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ان ناموں کو یاد کر لیجئے کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 300 سال تک روئے، پھر یاد آنے پر ان ناموں کے توسل سے جب رب سے معافی طلب کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا آدم ہم نے تیری بھی توبہ قبول فرما لی ہے، اور آج اگر تو ان 5 ناموں کے صدقے اپنی تمام امت، اپنی تمام اولاد کی بخشش مانگتا، میں ان کو بھی معاف فرما دیتا، میں ان کو بھی معافی عطا فرما دیتا۔ یہ شان ہے 5 تن پاک کی۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے،
کہ بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے لیکن باپ بیٹے سے ہے یہ سمجھ نہیں آتی. آپ کو سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن آپ حسین سے ہیں یہ سمجھ نہیں آئی. تو اس کے متعلق پھر کربلا نے واضح کیا. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اگر میں اس کو چھیڑوں تو مجھے کم از کم 2 جمعے اس موضوع پہ پڑھانے پڑیں گے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شہادت حسین در حقیقت شہادت مصطفیٰ تھی. اس موضوع کو میں بیان کرنا چاہوں تو مجھے کم از کم 2 جمعے درکار ہیں کہ کس طریقے سے شہادت حسین شہادت مصطفیٰ تھی. بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے، تمہاری تمام زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے. تو مجھے بتاؤ نا، ہر نیکی کے اندر ہمیں اگر نمونہ چاہیے تو وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے. تو شہادت بھی تو ایک نیکی ہے. مختصر سا، شہادت بھی تو ایک نیکی ہے نا. تو ایک بندہ چاہے کہ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، تو اگر باب مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو وہاں شہادت کا کہیں مرتبہ نظر نہیں آتا. اس لیے کہ رب نے فرمایا تھا مصطفیٰ محبوب ہم نے تجھے لوگوں سے محفوظ کیا ہوا ہے. اگر رب لوگوں سے مصطفیٰ کو شہید کروا دیتا تو رب کی حفاظت پر اعتراض اتنا تھا. رب نے مصطفیٰ کو ویسے ہی موت کا ذائقہ چکھا کر وصال ظاہری عطا فرما دیا، اور آپ کے بیٹے حسین کو شہادت کا درجہ عطا فرما کر یہ بتا دیا لوگوں حسین تو مصطفیٰ سے ہے ہی، لیکن یہ شہادت کا رتبہ ہم نے مصطفیٰ کو حسین سے عطا فرمایا ہوا ہے. یہ ہم نے حسین سے عطا فرمایا ہے. تو یہ ایک بات سمجھانے کے لیے مجھے بڑا وقت درکار ہے، تو بتانا